السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، محترم حضرات، تبلیغی جماعت میں کام کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں، دوست احباب، اور تبلیغ میں جو کام کرتے جماعت تبلیغ میں، دعوت و تبلیغ میں، تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ بس باتیں سن کے سیکھ لیتے ہیں نا، ان باتوں میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہیں، پوری طرح سے آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا۔ جماعت تبلیغ میں کام کرتی ہوئی کبھی کوئی 40 دن بھی لگا پاتا ہے، سال، بیرونی سال، اندرونی سال، مقامی کام کرنا وغیرہ، پھر روزے لگانا، عشرے لگانا، تو مختلف اوقات اور مدتیں لگانے کے بعد آدمی بہت کچھ باتیں سیکھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ کچھ کتابیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی، ان کتابوں کو اگر مطالعے میں رکھا جائے، مطالعہ کیا کرے، پڑھے، ساتھ میں رکھے تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اس میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جس موضوع کو چھیڑنا ہوتا ہے یا جو باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ سب اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، مختلف بہت ہے۔ علماء کرام نے جماعت تبلیغ میں جو علماء حضرات تھے، ان حضرات نے ان کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ تبلیغ جماعت میں کام کرنے والے حضرات ان کتابوں کو مطالعے میں رکھے تو بہتر ہوگا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بس صرف یہی کتابیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پڑھ نہیں سکتا، علم بہت لمبا چوڑا ہے، سمندر ہے، علم تو بحر بیکراں ہے۔ لیکن یہ جو اس موضوع سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں، تو میں نمبر وار آپ کو کچھ کتابیں پیش کر کے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں محترم حضرات، ایک کتاب ہے 6 باتیں، اس میں تبلیغ حضرات کے لیے کیا ہے بنیادی اصول ہے، یہ حضرت مولانا محمد اشرف الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ ہیں، یہ جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے دوسری کتاب ہے رہنمائی تبلیغ، یعنی تبلیغ میں، جماعت تبلیغ، دعوت تبلیغ میں کام کرتے ہوئے آدمی کے لیے رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ رسالہ مختصر کتاب جو ہمارے لیے کارآمد ہوتی ہے، مولانا امجد ابن عبد الرشید صاحب کی ہے۔ آگے ہیں محترم حضرات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب تبلیغ دین کی تبلیغ کرنا، پہنچانا، دعوت دینا، اس کے متعلق جو مسائل ہیں، احکام ہیں وغیرہ، وہ اس میں بیان کردہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے دعوت و تبلیغ کے احکام و مسائل، یعنی دعوت و تبلیغ احکام و مسائل، اس میں کیا احکام و مسائل پیش آتے ہیں، تو یہ کتاب جو ہے رسالہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا، کیونکہ شعبہ دعوت تبلیغ کی جو اصول احکام ہیں، اس میں جو اعمال کی اور افکار کی اصلاح کی جو ضرورت پیش آتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو علمی مسائل پیش آتے ہیں، ان کا جو حل ہے نا، وہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے۔ ان حضرات علماء نے اس کو مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس تبلیغ اسلام، یہ جو ہے حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتاب و رسالہ ہے، یہ جو ہے یہ بھی زبردست ہے۔ آگے ہیں محترم حضرات ہمارے پاس کتاب، اس کا نام ہے قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا تھا، اسلام میں دعوت و تبلیغ کے اصول، ان دعوت و تبلیغ کے جو اصول ہوتے ہیں، احکام،
جو رولز ہوتے ہیں وہ اس میں بیان فرمائے ہیں۔ آگے ہیں ہمارے پاس ایک اور کتاب حضرت سید قاری مطیع صاحب کی دینی دعوت کے قرآنی اصول۔ قرآن کریم نے جو اصول دعوت کے بتائے ہیں، دعوت کے جو اصول ہوتے قاعدے ضابطے، ان کے مطابق جب دعوت دی جائے تو اس کے اپنے بہتر اثرات ہوتے ہیں، اور کام جو ہے قرآنی اصولوں کے مطابق ہوگا نا، تو یہ جو ہے آپ کو اس کتاب رسالے میں مل جائیں گے۔ آگے ہیں ہمارے پاس مشہور کتاب محترم حضرت شہرا پاک کتاب فضائل اعمال، مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرتب فرمائی تھی نا یہ کتاب، اس میں یہ چیپٹرز ہے حکایات صحابہ۔ حکایات صحابہ میں صحابہ کرام کے جو قصے ہیں، دین کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، مختلف قصے ہیں وہاں پر حکایات ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے فضائل قرآن مجید ہے۔ تیسرے نمبر فضائل نماز ہے، اس میں نماز کے متعلق مسائل احکام سب ہے وہاں پر۔ چوتھے نمبر پر ہے فضائل ذکر، اور پانچویں نمبر فضائل تبلیغ ہے، تبلیغ کے جو فضائل ہیں، اور چھٹے نمبر پر فضائل رمضان بھی شامل کیے ہیں۔ اور جو 6 نمبر کا موضوع ہے نا، 6 نمبر کو اس میں ذکر اور تعلیم میں جو ہے ذکر اور فضائل قرآن آ جاتے ہیں، اور فضائل نماز بھی اس میں جو ہے کیا ہے داخل دوسری چیز جو ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا فضائل ذکر میں ہی بیان آ جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر اس امت کا جو کام ہے دعوت و تبلیغ، فضائل تبلیغ میں اس کے احکام ہے۔ اور آگے جو ہے اگر کوئی آدمی دعوت و تبلیغ کے کام میں سستی کرے گا وغیرہ، تو مسلمانوں کی جو پستی ہوتی ہے نا، اس کا علاج کس طرح ہوتا ہے، کیوں مسلمان زوال اور پستی کے شکار ہوتے ہیں، تو اس سے نکلنے کے لیے اور عروج پر پہنچنے کے لیے جو کچھ ہے وہ حضرت صاحب نے وہاں بیان کیا ہے۔ آگے محترم حضرات، اکابر دارالعلوم اور تبلیغی جماعت، یہ جو ہے نا یہ بھی آپ پڑھ سکتے ساتھ میں علماء طلبہ حضرات وغیرہ۔ آگے ہمارے پاس مذاکرے ہی مذاکرے۔ مذاکرے کا کیا مقصد ہے کہ تبلیغی جماعت میں مختلف احکام اور مسائل وغیرہ سیکھتے ہیں، علماء حضرات سکھاتے ہیں، تبلیغ حضرات سیکھتے ہیں، تو اس میں مذاکرہ ہوتا ہے۔ مذاکرہ کا معنی ہے تکرار کرنا، پس میں کسی چیز کو کیا کر کے سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ ایک پڑھتا ہے پھر دوسرا سناتا ہے، تیسری طرح غلطیاں بھی نکالی جاتی ہیں، مذاکرے کیے جاتے ہیں۔ 99 مذاکروں کا مجموعہ ہے۔ نماز کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ذکر کا، وضو کی فرائض، سنت، مستحبات، اس طرح سے نماز کی فرائض، سنت، مستحبات وغیرہ سب مسائل اس میں۔ آگے ہیں محترم حضرات، علمی فائدے کے لیے، بطور علمی فائدے کے اگر کوئی اس کتاب کو بھی ساتھ میں پڑھنا چاہے، وہ ہے کہ کتب فضائل اور تبلیغ جماعت پر اعتراضات کی علمی جوابات، یعنی فضائل اعمال اس طرح سے کچھ اور جو باتیں حضرات مبلغین اور تبلیغ جماعت میں کرتے ہیں نا، کچھ باتیں ہوتی ہیں ان پر لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں، اشکالات کرتے ہیں، آبجیکشن کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں، تو ان کی جو جوابات ہیں نا وہ حضرت صاحب نے دیے ہیں، مولانا محمد یونس صاحب۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ بھی ساتھ میں مفید ہے، ٹھیک ہے۔ تو محترم حضرات، یہ کتاب بہتر ہوگی ساتھ میں رکھتے ہوئے، اور بھی بہت ساری کیا ہیں رسالے ہیں، کتابیں ہیں، وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔